اگر انسان کو یہ سچی طلب نصیب ہو جائے نا کہ ہدی للمتقین، ہدایت کی طلب، کسی بھی لحاظ سے آپ کے بات ذہن میں بٹھا لے اچھے طریقے سے کہ ہمیں شکوے شکایتیں تو سب کو بڑی آتی ہیں، مجھے بھی آپ کو بھی، ہم نے سیکھا ہی یہ ہے، نہ شکریہ سیکھی ہیں، شکوے سیکھے ہوئے ہیں، رد کرنا سیکھا ہوا ہے، منفی سوچ سیکھی ہوئی ہے۔ طلب سچی ہو، طرف کھڑی ہو تو انسان کو لازمی مل جاتا ہے۔ اگر ہم ناکام ہوتے ہیں تو ضرور اس میں بہت بڑی وجہ کیا ہے کہ ہماری طلب سچی نہیں ہے، ہماری طرف کھڑی نہیں ہے۔ اندہ ظنی عبدی بھی، آپ کو سب سے زیادہ جس دورہ تفسیر میں گفتگو کے اشارے کیے جا رہے ہیں، ہمارا رب کیسا ہے، رب کی معرفت، رب کی پہچان، رب سے تعلق، رب پر یقین، تو ہمارا رب ویسا ہی ہے جیسا ہم گمان کرتے ہیں۔ اندہ ظنی عبدی بھی، کہ اپنے رب پر جو گمان کر لو گے آپ کا رب ویسا ہی ہے۔ جتنا اعلیٰ گمان کرو گے پھر اتنا اعلیٰ ہے آپ کے لیے، تو جتنا کم گمان کرو گے وہ آپ کی اپنی کمزوری ہے۔ تو اعلیٰ گمان کی میں چھوٹی چھوٹی مثالیں دے دیتا ہوں، یہی سمجھ لیں آج کے واقعات۔ اسلام آباد کی گنجان ٹریفک والی روڈ کے اوپر ایک میاں بیوی موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، شاپر پکڑا ہوا ہے، ہلکا اور سیب ہے اس میں، خوبصورت سیب، شاپر پھٹتا ہے، ایک سیب نیچے گرتا ہے اور وہ گاڑیوں کے پہیوں کو کراس کرتا ہوا فٹ پاتھ کے اوپر ایک بیکاری بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس چلا جاتا ہے۔ وہ اٹھاتا ہے، اس کو کپڑے سے صاف کرتا ہے اور صاف کر کے کھانے لگ جاتا ہے اور مسکرانے لگ جاتا ہے۔ اسی کے پیچھے ایک موٹر سائیکل پہ بندہ آ رہا ہے، وہ بندہ اس کا یہ منظر دیکھ کر اس کے پاس آ کے رکا۔ اس نے کہا میں یہ دیکھ رہا تھا یہ کیسے مطلب شاپر پھٹا ہے، کس طرح یہ سیب گرا ہے، کس طرح آپ کے پاس آیا اور آپ نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کے کھانا شروع کر دیا اور ساتھ ہی مسکرانا شروع کر دیا۔ اصل رزق، اصل حقیقت کیا ہے اس میں، سبق کیا ہے اس میں؟ اس نے کہا بس بیٹھے بیٹھے بہت زیادہ دل کیا سیب کھانے کو، موسم بھی کوئی نکل رہا تھا، تو میں نے دل ہی دل میں اللہ سے رابطہ کیا کہ اللہ سیب کھانے کو بڑا دل کر رہا ہے، موسم نکل رہا ہے اور تو قادر اس بات پہ سیب کھلا دے مجھے۔ تو ایک فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا بیکاری یہ گمان کر لے کہ مجھے ادھر بیٹھے ہوئے سیب چاہیے، تو اللہ ایسا سبب لگا دے کہ وہ سیب اس تک پہنچ جائے۔ طرف سچی ہونی چاہیے، یقین سچا ہونا چاہیے۔ تو آپ کی زندگی میں ایسے بے شمار واقعات ہوں گے، لیکن وہ واقعات پہ ہم توجہ نہیں کرتے ہیں۔ جس جگہ پہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ اب تو پہچان میں تیرا رب ہوں، اب تو تجھے تیرا ایمان بڑھنا چاہیے تھا، اب تو تجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، تو ہم توجہ نہیں کرتے ہیں۔ گردو سے نا ایک گورا آیا، یہ بھی میں کسی کالم میں جاوید چودھری کسی کالم سے اخذ کیا تھا کہ وہ ایک گورا آیا ہمارے پاس، اسکردو آیا، گورا آیا تو ہم اسکردو میں، تو اس کے سامنے نا ہم نے چائے اور پکوڑے رکھ دیے۔ اس کی مسکراہٹ عجیب، سوالات، تشنگی، حیرت زدگی، حتیٰ کہ اس نے سوال کیا مجھ سے کہ آپ یہ مطلب ہر مہمان کو پیش کرتے؟ اس نے کہا نہیں، اچانک گھر میں بنے تھے، ہم تو چائے کے ساتھ میٹھا، ہماری روایت تو زیادہ چائے کے ساتھ میٹھے کی ہے، اچانک گھر میں بنے تھے، میں نے رکھ دیے۔ وہ کہتا میں ایک عرصہ قبل آیا تھا اور میں نے یہ پکوڑے کھائے تھے اور میرے دل میں ایسے سلسلہ مچل رہا تھا کہ میرے سامنے وہ چیز کوئی لے آئے میں اس کو کھاؤں، تو میری چاہت یہ کہ سیم آپ لے کے آئے، تو میں نے سمجھا شاید مطلب یہ رواج ہوگا ادھر کا، لیکن یہ ہے کہ طرف ہم نے چاہا اللہ نے ویسا عطا کر دیا اور ویسے سے بھی کمال عطا کر دیا، لیکن ہم نے شکریہ ادا نہیں کیا، ہم نے پہچانا نہیں ہمارا رب کون ہے۔ اور یہ 12 مرتبہ ہوتا ہے، یہ تو دن میں پتہ نہیں اگر توجہ کریں تو کتنی مرتبہ ہو جاتا ہے، ہم نے چاہا اللہ نے دے دیا۔ یعنی ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں یقین نہیں ہے، ہم نے تعلق بہت کمزور کر لیے ہیں۔ تو ایسے ایسے لوگوں کی زندگی میں تبدیلیاں چھوٹے چھوٹے واقعات سے آ جاتی ہیں۔
آئے تو چھوٹے چھوٹے واقعات سے آ جاتی ہے، نہ آئے تو ساری زندگی بہت بڑے بڑے واقعات دیکھ کے نہ آئے۔ تو ایک شخص بچپن سے انتہائی کنجوس تھا، 7 سال قبل وہ انتہائی سخی بن گیا۔ تلک الایام نداولها بین الناس، زندگیاں بدلتی رہتی ہیں، واقعات آتے رہتے ہیں۔ پوچھنے والے نے اس سے پوچھا کہ آپ یعنی دیکھا اس نے سخاوت کا دریا بہاتے ہوئے، اس نے کہا آپ مطلب شروع سے ہی ایسا کرتے ہیں؟ اس نے خود بتایا، وہ کہنے لگا کہ میں اتنا کنجوس بنتا تھا، کسی کو ایک پانی کا گلاس دینے میں بھی میری جان نکل جاتی تھی، لیکن ایک 7 سال قبل چھوٹا سا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا اور اس نے مجھے سخی بنا دی۔ کیسے میری رقم کہیں پھنس گئی، بڑا پریشان ہوا، ایسے ہی بیٹھے بیٹھے ایمان تازہ ہوا تو میں نے نا ارادہ کر لیا، نیت کر لی، اللہ مجھے واپس مل گئی تو اتنے فیصد اس کا تیرے لیے، تیری رضا کے لیے خرچ کر دوں گا۔ تو جب میں نے یہ ارادہ کیا، میری رقم مطلب مجھے مل گئی، بڑے عرصے سے پھنسی ہوئی تھی، بڑے طریقے سے نکلوانے کی کوشش کر رہا تھا، اور ادھر سے میں نے ارادہ کیا کہ اللہ میری یہ پھنسی ہوئی رقم آ گئی تو اتنے فیصد حصہ یہ میری رضا کے لیے خرچ کرو۔ کہتے وہ مل گئی مجھے، ادھر سے ملی، ادھر سے نا میرا کلرک آ گیا میرے پاس، کوئی اس کی بچی کی فیس، کوئی داخلہ، کوئی ایسا سلسلہ تھا، تو اس نے نا لا کے میرے سامنے نا پرچی رکھی، کہا جی مجھے نا آپ یہ ضرورت کے اتنے پیسے چاہیے، مجھے دے دیں، آہستہ آہستہ میری سیلری سے کاٹتے رہنا۔ کہتے اتفاق ایسا ہوا کہ میں نے نا وہ رقم جو اس کا حصہ بنتا تھا، اس کی پرچی، اس کا بل آیا، اس پر لکھا ہوا تھا 52,403 روپے، 52,403 روپے اس بل پہ لکھا ہوا تھا جو اس نے مجھ سے رقم مانگی تھی، اور جو میری پھنسی ہوئی رقم تھی اور اس میں سے مطلوبہ رقم میں نے جتنے فیصد نکالنی تھی وہ میں نے کلیکشن کی تو سیم 52,403 روپے بنے۔ تو مجھے نا اندر سے پھر ایسے تشریح محسوس ہوئی کہ میرے رب کا جو میں نے وعدہ کیا تھا نا، اب وہ وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا، میں نے اس کو دے دیا۔ اس کے بعد سے میں نے ایسے عجب نظارے دیکھے کہ پھر آج تک مطلب اس تشریح سے، اس خرچ سے باہر نکلا ہی نہیں جاتا۔ حتیٰ کہ جو شخص یہ پوچھ رہا تھا وہ پاس بیٹھا ہوا تھا، کسی کی کال آتی ہے، کوئی شادی کا سلسلہ تھا، کسی بیٹی نے کال کی، 2.5 لاکھ روپے کی ضرورت تھی، اس نے کہا شام کو لے جانا۔ آپ کو شام کو پوچھنے والا پوچھتا آپ کے پاس ہے، کہتا ہے جس رب نے بندہ بھیجا اس رب نے حل بھی کر دے۔ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے موجود تھے کہ ایک کال مطلب اس کا کوئی ملازم آیا، اس نے کہا سر کوئی فوری ڈلیوری مانگ رہا ہے، اور اس فوری ڈلیوری میں وہ کہہ رہے منہ مانگی قیمت آپ بتا دیں، جو آپ کہتے ہیں چاہیے فوراً ہمیں۔ تو اس نے کہا جی 2.5 لاکھ زیادہ کے اوپر اس کو دے دو۔ کہا جی سمجھ آئی کہ 2.5 لاکھ کی ہاں کی تھی، شام کو اس نے لینے آنا ہے، یہ 2.5 لاکھ اللہ نے مجھے دے دیا، اس نے نکال کے الگ رکھ کے شام کو اس کو دے دیا۔ یعنی ہمیں یقین ہی نہیں ہے ان باتوں کے اوپر، محمد ظاہر فلا تنہا، ساحل کو ڈانٹنا نہیں ہے۔ یقین کے ساتھ جب کام کیے جاتے ہیں نا، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں اپنی کمزوریاں دور کرنے بیٹھا ہوں، مجھے سب سے زیادہ جو فکر ہے نا، ورنہ حقیقت کہتا ہوں، ٹھیک ہے آپ لوگوں کے لیے بھی فکر ہے، لیکن سب سے زیادہ جو مطلب ہے قرآن پڑھنے کا، حدیث یا سننے کا، یا آپ کو سنانے کا، پروگرام رکھنے کا، تربیت کرنے کا، اس کے سب سے زیادہ یہ ہے کہ مجھے اپنے آپ میں اتنی کمزوریاں نظر آتی ہیں کہ کم از کم کہہ کے تو احساس ہونے لگ جاتا ہے، ذہن میں ایک خیال تو آ جاتا ہے، دل میں ایک توجہ تو آ جاتی ہے، غفلت کے دور ہونے کی گارنٹی تو بچ جاتی ہے۔ خیر میں یہ آپ کو اس لیے بتا رہا تھا کہ یہ یقین کی کتاب ہے، یقین کی کتاب ہے، اس کو یقین